Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuk. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم را سورۃ الرعد، اور اس کا آغاز بھی حروف مقطعات سے، اور جو ہر دفعہ آپ کو نوٹ کرا دیتا ہوں کہ حروف مقطعات کے بعد حسب معمول عظمت قرآن کا ذکر ہے۔ تلک آیات الکتاب، یہ کتاب کی آیات ہیں، والذی انزل الیک من ربک الحق، اور وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، ولکن اکثر الناس لا یؤمنون، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها، اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کر دیا جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو۔ تم ایک چھوٹی سی چھت ڈالنا چاہتے ہو، ایک کمرے کی چھت ڈالنا چاہتے ہو، تو تمہیں اس کے لیے ستونوں کی ضرورت ہے، تمہیں اس کے لیے دیواروں کی ضرورت ہے، تمہیں سہاروں کی ضرورت ہے۔ اللہ نے اتنا بڑا آسمان، جس آسمان کی وسعت کتنی ہے تم آج تک نہیں جان پائے اپنی سائنسی ترقی کے باوجود۔ اللہ نے وہ آسمان تم پر بغیر ستونوں کے کھڑا کیا، تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ اللہ اس کائنات کو چلانے کے لیے سہاروں کا محتاج نہیں ہے۔ ثم استوى على العرش، پھر وہ حکومت کے تخت پر بیٹھا جیسے اس کی شان کے لائق ہے۔ وسخر الشمس والقمر، اور اس نے سورج اور چاند کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک حرکت کر رہا ہے ایک مقررہ وقت کے لیے۔ یدبر الامر، وہ ہر کام کی تدبیر کرتا ہے۔ یفصل الآیات، وہ آیات کی وضاحت فرماتا ہے۔ لعلکم بلقاء ربکم توقنون، تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو۔ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ، اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا دیا۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا، اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنا دی۔ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، اور تمام پھلوں میں اس نے دو قسم کے جوڑے بنائے۔ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ، ڈھانپ لیتا ہے رات سے دن کو۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین میں کئی ٹکڑے ہیں ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور انگوروں کے باغ ہیں۔ وَزَرْعٌ، اور کھیتی ہے۔ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ، اور کھجور کے درخت ہیں کئی تنوں والے۔ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ، اور ایک تنے والے۔ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ، انہیں ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے۔ مثال کو سمجھ لیں، انسان کے قلوب مختلف ہیں، ان کے سانچے جس میں انہیں بنایا گیا وہ مختلف ہیں۔ اللہ کی ہدایت سب کے لیے، وہ اللہ کی ہدایت کی بارش جب پڑتی ہے تو کئی ایسے ہیں جو بنجر دل ہیں اور ان میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا، اور کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ جنہیں اس ہدایت سے اللہ تعالیٰ سیراب فرما دیتے ہیں، اور اس میں سے اللہ تعالیٰ ان کی اس سانچے کے مطابق جو اللہ ان سے کام لینا چاہ رہے ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں سے وہ پھل پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ، اور ہم فضیلت دیتے ہیں ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کریں تو ان کی یہ بات بڑی عجیب ہے۔ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا، کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، کیا ہمیں دوبارہ نئی تخلیق میں پیدا کیا جائے گا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا۔ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ، یہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں طوق ہوں گے۔ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہی جہنم والے ہیں، ہم فِيهَا خالدون، اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَاتِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ، اور وہ جلدی طلب کرتے ہیں آپ سے برائی کو بھلائی سے پہلے۔ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ المثلات، اور حالانکہ ان سے پہلے کئی عبرتناک مثالیں گزر چکی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود۔ وہ جو گناہ کرنے والے ہیں، وہ جو
جن کی زندگیوں میں گناہوں کے ڈھیر لگ چکے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیوں میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، وہ اگر ایک مرتبہ سچے دل سے اللہ سے توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، واپس لوٹنا چاہیں، تو چاہے وہ گناہوں کے ڈھیر لگا چکے ہوں، حدیث قدسی میں آتا ہے اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے تو اپنے گناہوں کی تہیں لگانا شروع کر، اور آسمان و زمین کے درمیان میں جتنی جگہ ہے اسے اپنے گناہوں سے بھر چکا ہو، اور پھر بھی تو اگر مجھ سے معافی مانگے تو میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ کوئی واپس لوٹنے والا تو ہو، کوئی راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا تو ہو، کوئی ہاتھ اٹھانے والا تو ہو، کوئی توبہ کرنے والا تو ہو، کوئی واپس لوٹنا چاہتا تو ہو۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ، بے شک آپ کا رب بہت بخشنے والا ہے لوگوں کو ان کے ظلم کے باوجود۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ، اور یقیناً آپ کا رب بہت سخت سزا دینے والا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیات من ربہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی معجزہ ان کے رب کی طرف سے۔ انما انت منذر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ خبردار کرنے والے ہی ہیں۔ ولکل قوم ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہدایت پہنچانے والا ہے۔ رسول چلے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی، اب بھی ہر قوم کے لیے اللہ نے کچھ ایسے لوگوں کو، کچھ ایسے صالح لوگوں کو اللہ نے کھڑا کیا جو لوگوں کو اللہ کا پیغام ہر وقت پہنچاتے رہتے ہیں، جو اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے دین کے ساتھ جوڑتے رہیں، دعوت دیتے رہیں۔ ایسے لوگ اللہ نے ہر معاشرے میں بہرحال پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ یعلم ما تحمل کل انثی، اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ اٹھا کے رکھتی ہے۔ وما تغید الارحام وما تزداد، اور جو رحم سکڑ جاتے ہیں اور جو بڑھ جاتے ہیں، اللہ ان کو جانتا ہے۔ کسی مادہ کے رحم میں، چاہے وہ انسان ہے اور چاہے کوئی اور جانور ہے، اس کے رحم میں کیا چیز پوشیدہ ہے اللہ جانتا ہے۔ اور تم تو الٹرا ساؤنڈ کر کے یہ پتا کر لیتے ہو نا کہ اس کی جینڈر کیا ہے، اللہ صرف اس کی جینڈر نہیں جانتے، اللہ یہ جانتے ہیں کہ اس نے کب پیدا ہونا ہے، اس کے پیدا ہونے کے بعد اس کی صلاحیتیں کیا ہوں گی، اس کی قابلیتیں کیا ہوں گی، وہ زندگی میں کیا کرے گا، اس کی موت کا کیا وقت ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں جو تم نہیں جانتے، لیکن اللہ کے کامل علم کے اندر یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ، اور ہر چیز کا اللہ کے ہاں ایک اندازہ ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہر پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا ہے۔ الکبیر المتعال، وہ بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔ سواء منکم، برابر ہے اس کے لیے تم میں سے، من اسر القول، جو بات کو چھپائے، ومن جہر بہ، اور جو اس کو ظاہر کرے۔ تم جو اعلانیہ کام کر رہے ہو اللہ کو معلوم ہے، جو تم چھپ کر رہے ہو، جو خفیہ کر رہے ہو، جس کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی کو ان کا علم نہیں ہے، اللہ انہیں بھی جانتا ہے۔ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ، اور جو رات کو چھپنے والا ہے، وَصَارِبٌ بِالنَّهَارِ، اور دن کو چلنے پھرنے والا ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ، انسان کے لیے یہ کے بعد دیگرے آنے والے فرشتے ہیں، اس کے آگے بھی اور اس کے پیچھے بھی۔ یحفظونہ من امر اللہ، وہ اس کی حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، بے شک اللہ کسی قوم کی اس حالت کو تبدیل نہیں کرتا، حتی یغیروا ما بانفسہم، یہاں تک کہ وہ اپنے دلوں کی کیفیت کو خود تبدیل نہ کر لیں۔ ہم اللہ سے یہ تو شکوے کرتے ہیں کہ حکمران کیسے آ گئے، ہم اللہ سے یہ تو شکوہ کرتے ہیں کہ ہمارے حالات کی گردشیں ختم نہیں ہو رہی، لیکن ہم اپنے حالات پہ غور و فکر نہیں کرتے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے ان حالات کی گردشوں کا تعلق خود ہمارے اپنے افعال سے ہے، اپنے اعمال سے جو ہم کر رہے ہیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ کر لیتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ، تو وہ ٹل نہیں سکتا۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَالٍ، اور جو اللہ کے دشمن بن جائیں پھر ان کا کوئی اور مددگار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ہم پہلے پڑھا ہے کہ اللہ کے ساتھ جنگ مول کیسے لی جاتی ہے، سود کھا کے۔ سود کھا کے آپ سود عام کر دیں معاشرے میں، آپ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، اور اللہ فرمانے جو اللہ کے ساتھ دشمنی مول لے لیتا ہے اس کا پھر کوئی مددگار نہیں ہے، اسے اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں۔ وَالَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہی اللہ ہے جو تمہیں آسمانی بجلی دکھاتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی اور امید دلانے کے لیے۔ اب جب آسمانی بجلی کڑکتی ہے تو اس میں ڈر بھی ہے اور امید بھی۔ ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ بجلی گرے گی تو جلا کر بھسم نہ کر دے، اور امید یہ ہے کہ اس بجلی کے بعد کیا آئے گا، بارش آئے گی، اس بارش سے ہماری زمینیں سیراب ہوں گی، اس میں فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔
وَيُنْشِعُ السَّحَابَ الثِّقَالَ اور وہی بھاری بادلوں کو اٹھاتا ہے. وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ اور گرج اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتی ہے. وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ اور فرشتے بھی اس کے خوف سے اس کی تسبیح کرتے ہیں. وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ اور وہ کڑکتی ہوئی بجلیاں بھیجتا ہے. فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ اور پھر انہیں ڈال دیتا ہے ان کو جس پر چاہتا ہے. وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ اس حال میں کہ وہ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوں. وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ اور وہ سخت پکڑنے والا ہے. لہو دعوت الحق اللہ ہی کو پکارنا برحق ہے. والذین یدعون من دونہ اور جنہیں اللہ کے سوا مشرک پکارتے ہیں لا یستجیبون لهم بشیء وہ انہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے الا کباسط کفیہ الی الماء مگر کیسے جیسے ایک شخص ہاتھ پھیلاتا ہے پانی پینا چاہتا ہے اپنی ہتھیلیوں کو ایسے پھیلا لیتا ہے لی یبلغ فاہ تاکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچ جائے. پیاسا ہے کہتا ہے کچھ تھوڑے سے چند قطرے بھی میرے ہتھیلی پر آ جائیں اور میں انہیں پی کر اپنی پیاس بجھا لوں. وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ حالانکہ وہ پانی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں. وہ کوئی ریفلیکشن ہو سکتی ہے وہ کوئی دھوکہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ کبھی سیراب نہیں ہو سکتے وہ کبھی تسکین حاصل نہیں کر سکتے. وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ کافروں کا پکارنا نہیں ہے مگر صرف گمراہی ہے. وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر مخلوق جو آسمانوں میں ہے والارض اور زمین میں بھی طوعا وکرہا خوشی سے اور ناخوشی سے وظلالہم بالغدو والآصال اور ان کے سائے بھی صبح اور شام میں. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں من رب السماوات والارض کون ہے آسمانوں اور زمین کا رب. قل اللہ پھر خود ہی جواب دیں اللہ ہے. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے افاتخذتم من دونہ اولیاء کیا تم نے اللہ کے سوا اپنے کارساز بنا رکھے ہیں لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا جو اپنے لیے بھی نہ کسی نفع کا اختیار رکھتے نہ نقصان کا. تمہارے نفع اور نقصان کے ذمہ دار کب سے ہو گئے؟ وہ تو اپنے لیے بھی نہ کوئی فائدہ کر سکتے ہیں نہ اپنا کوئی نقصان کر سکتے ہیں. قل اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے هل يستوي الاعمى والبصير کیا دیکھنے والا اور اندھا برابر ہو سکتے ہیں؟ کون دیکھنے والا؟ جو اپنے رب کی نشانیوں میں اپنے رب کی معرفت تک پہنچ گیا جس نے اپنے رب کو جان لیا پہچان لیا ادراک کر لیا یہ اس کے برابر ہے جو اندھا ہے جو اپنے رب کی نعمتوں کو انجوائے کرتا چلا جا رہا ہے لیکن اللہ کو جانتا نہیں ہے پہچانتا نہیں ہے مانتا نہیں. یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ام هل تستوی الظلمات والنور کہ اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ ام جعلوا للہ شرکاء خلقوا کخلقہ یا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک بنائے ہوئے ہیں کہ انہوں نے تخلیق ایسے کیا ہو جیسے اللہ تخلیق کرتا ہے. فتشابہ الخلق علیہم تو مشتبہ ہو گئی ان تخلیق ان پر. قل اللہ خالق کل شیء فرمائیے اللہ ہی ہر چیز کا تخلیق کرنے والا ہے. وہو الواحد القہار اور وہی ایک اور سب پر غالب ہے. انزل من السماء ماء اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فسالت اودیۃ بقدرہا اور وادیاں اپنی وسعت کے مطابق بہنے لگیں. فاحتمل السیل زبد الرابیہ تو سیلاب نے ابھرے ہوئے جھاگ کو اٹھا لیا. بہت خوبصورت مثال ہے تھوڑی سی توجہ کریں. وَمِمَّا يُؤْخِذُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ اور ان چیزوں سے جنہیں وہ آگ میں تپاتے ہیں ابتغاء حلیۃ او متاع کچھ زیور یا دوسرا سامان حاصل کرنے کے لیے. اب مثال سمجھیں کبھی بھی آپ کوئی میٹل لینا اور آپ اسے پگھلا کر کوئی نئی شے بنانا چاہتے ہوں آپ کو اسے پگھلانا پڑے گا آپ کو اسے میلٹ کرنا پڑے گا آپ کو اسے اس کے میلٹنگ پوائنٹ تک ہیٹ کرنا پڑے گا شدید گرم کرنا پڑے گا ایسے ہی. اور جب آپ اسے کسی بھٹی میں گرم کریں گے تپائیں گے پگھلائیں گے تو اس کے اندر جتنی امپیورٹیز موجود ہیں وہ سب کی سب اٹھ کر اوپر آ جائیں گے. سب کی سب کیا ہوں گی؟ اوپر جھاگ کی صورت. آپ اوپر سے اس جھاگ کو اٹھا کر پھینک دیں گے اور نیچے آپ کے پاس کیا رہ جائے گا؟ پیور میٹل رہ جائے گا اور وہ مولٹن میٹل ہوگا جس کو آپ اپنی مرضی سے کسی بھی شکل میں ڈال سکتے ہیں. نہیں آ رہی بات سمجھنا. ایک آدمی آئے گا وہ آ کر اپنے آپ کو پگھلانا چاہے گا وہ چاہے گا کہ میں اللہ کے دین کے لیے آ جاؤں تو کیا ہوگا؟ پہلے اسے اس آزمائش کی بھٹی میں سے گزارا جائے. جو اس کے اندر کوئی امپیورٹیز باقی رہ گئی ہیں وہ جھاگ کی طرح اوپر آ جائیں گی. اس کے دل میں جو پہلی چیزیں تھیں وہ سب کی سب امپیورٹیز تھیں اوپر آ گئی. ان کو اٹھا کر ایک طرف پھینک دیا گیا. اب یہ خالص ہو گیا اس کا دل خالص ہو گیا اللہ کے دین کے لیے. اب اسے جس طرح چاہے مولڈ کر لیا جائے یعنی اللہ جیسے چاہے گا وہ ویسے کرے گا.
کتنی خوبصورت مثال دی اللہ. زبد مثل، اس میں بھی ویسی جھاگ ہے. کذالک یضرب اللہ الحق والباطل، ایسے اللہ حق اور باطل کی مثال دیتا ہے. فاما الزبد، بس اس میں جو بھی وہ جھاگ ہے، فیذهب جفاء، وہ بیکار چلا جاتا ہے. واما ما ينفع الناس، اور جو چیز لوگوں کو نفع دیتی، جو پیور میٹل نیچے بچ جاتا ہے، فیمکث فی الارض، وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے. یعنی وہ جو اس کی پیورٹی ہے، وہ جو اس کا خالص پن ہے، اس کا خلوص ہے، اس سے اب لوگوں کو فائدہ مل رہا ہے. وہ خود تو اللہ کے دین پہ چل ہی رہا ہے، لیکن لوگوں کو بھی اللہ کے دین کے ساتھ جوڑ رہا ہے. کذالک یضرب اللہ الامثال، اسی طرح اللہ مثالیں بیان کرتا ہے. للذین استجابوا لربہم الحسنی، ان کے لیے جنہوں نے اپنے رب کی پکار پر لبیک کہا بھلائی ہے. والذین لم یستجیبوا لہ، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کی پکار پر لبیک نہیں کہا. لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر زمین میں جتنا کچھ موجود ہے سب کا سب بھی ان کے لیے ہوتا. ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور بھی ان کو دے دیا جاتا. لافتدوا بہ، تو وہ ضرور سے فدیے میں دینا چاہتے. کہتے قیامت کی آگ سے ہم کسی طرح بچ جائیں دنیا کی ساری دولت دے کر بھی. اولئک لہم سوء الحساب، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے برا حساب ہے. ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. افمن یعلم، تو کیا وہ شخص جو جانتا ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ بے شک جو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جانب آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا وہی حق ہے. کمن ہوا اعمی، وہ اندھے کی طرح ہو سکتا ہے. انما یتذکر اولو الالباب، بے شک صرف عقل مند ہی ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں. الذین یوفون بعہد اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے وعدے کو پورا کرتے ہیں. ولا ينقضون الميثاق، اور جو پختہ عہد کو توڑتے نہیں ہیں. والذین یصلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور وہ جو جوڑتے ہیں اس کو جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑا جائے. رشتوں کو جوڑنے والے، تعلق کو جوڑنے والے، مضبوط کرنے والے. وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، اور وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ، اور وہ اندیشہ رکھتے ہیں برے حساب کا. وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے صبر کیا. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نے نماز قائم کی. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، انہیں خرچ کیا جو ہم نے انہیں رزق دیا تھا، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے. سرا وعلانیہ، جو پوشیدہ طریقے سے بھی اور ظاہر سے بھی، چھپا کر بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہے اور سب کے سامنے کھلے عام بھی خرچ کرتے رہے. وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ بھلائی کے ساتھ برائی کا مقابلہ کرتے ہیں. أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ، وہی ہیں جن کے لیے آخرت کا بڑا خوبصورت گھر ہے. جنات عدن يدخلونها، باقی رہنے والے باغ ہیں جن میں وہ داخل ہوں گے. وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور صرف یہ نہیں، یہ اللہ کے اتنے پسندیدہ بندے ہیں کہ ان کے باپ دادوں میں سے، ان کی بیویوں میں سے، ان کی اولاد میں سے بھی جو لوگ نیک ہوئے اللہ ان کو جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دے گا. والملائکۃ، اور فرشتے یدخلون علیہم من کل باب، جنت کے ہر دروازے سے ان پر داخل ہو رہے ہوں گے. اور کس لیے؟ سلام علیکم بما صبرتم، ہر طرف سے فرشتے آ رہے ہیں، ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، ان کو سلوٹ پیش کر رہے ہیں. سلام علیکم، سلام ہے تمہیں جنتیوں. بما صبرتم، جو تم صبر کرتے رہے اس پر تمہیں سلیوٹ. فرشتے کہہ رہے ہیں. فنعم عقبى الدار، تو آخرت کا گھر کیا ہی حسین اور کیا ہی خوبصورت ہے. والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اور جو لوگ اللہ سے وعدہ کیے ہوئے کو جو پختہ کر لیتے ہیں پھر اسے توڑ دیتے ہیں. ویقطعون، اور کاٹتے ہیں ما امر اللہ به ان یوصل، کہ جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، رشتوں کو کاٹنے والے، قطع رحمی کرنے والے. ویفسدون فی الارض، اور زمین میں فساد کرتے ہیں. اولئک لهم اللعنہ، یہی لوگ ہیں جن کے لیے لعنت ہے. ولہم سوء الدار، اور ان کے لیے برا گھر ہے. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسیع کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اسے تنگ کر دیتا ہے. وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور وہ دنیا کی زندگی پہ خوش ہو گئے ہیں. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ، اور دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بہت معمولی سی ہے، بہت معمولی سی. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل ہوا ان کے رب کی طرف سے. قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، ان اللہ یضل من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. ویہدی الیہ من اناب، اور جسے چاہتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اسے ہدایت عطا فرما دیتا ہے. الذین آمنوا، بہت بڑا چیلنج قرآن کا، بہت بڑا چیلنج. وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور ان کے ذکر، ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان پاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے، جن کے دلوں میں ایمان موجود ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو
اللہ کا ذکر ہی ہے جس سے تمہیں دلوں کا اطمینان حاصل ہوگا، اور کسی شے سے نہیں ہو سکتا۔ کبھی تم اپنے آپ کو شرابوں کے نشے میں لگاتے ہو، کبھی تم کوئی اور ڈرگز لیتے ہو کہ کسی طریقے سے سکون آ جائے، کبھی تم کسی کے در پہ جاتے ہو، کسی کے دروازے پہ جاتے ہو، مجھے سکون چاہیے بھائی، سکون دے دو۔ کبھی تم اپنے آپ کو موسیقی میں لگاتے ہو کہ وہاں سے سکون حاصل ہو جائے گا۔ نہیں، جان لو یہ اللہ کا بہت بڑا چیلنج ہے۔ اگر تمہیں زندگی کا سکون اور اطمینان ملے گا تو اللہ کے ذکر میں سے ملے گا اور کہیں سے نہیں مل سکتا۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہیں اچھے اعمال کیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشخبری ہے، وحسن مآب، اور بڑا عمدہ ٹھکانہ ہے، اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت میں بھیجا، قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے بھی کئی امتیں گزر چکی، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ آپ تلاوت کریں ان پر وہ کلام جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے، وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ وہ رحمان کا انکار کر رہے ہیں۔ قل هو ربی، فرمائیے وہی میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، کوئی معبود نہیں ہے اس کے سوا، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا، والیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا لوٹنا۔ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا، اور اگر واقعی قرآن ایسا ہوتا، سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالِ، اس سے پہاڑوں کو چلا دیا جاتا، او قطعت بِهِ الْأَرْضِ، یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی، او كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى، یا اس کے ذریعے سے مردوں سے بات کر لی جاتی۔ یعنی یہ تین چیزیں بہت بڑے معجزات کنسیڈر ہو سکتے ہیں کہ اگر قرآن پڑھا جاتا اور پہاڑ چلنے لگتے، یا قرآن پڑھا جاتا اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی، یا قرآن پڑھا جاتا اور مردے اٹھ کر جواب دینے لگتے آیات کا۔ اگر ایسا بھی ہو جاتا تو تب بھی یہ ایمان نہ لاتے۔ اللہ نے ان پر ہدایت کے دروازے بند کرے، اتنی بڑی چیزیں بھی ہو جاتی تو تب بھی ایمان نہ لاتے۔ معذوف ہیں یہ الفاظ، بل اللہ الامر جميعا، بلکہ اللہ کے اختیار میں سب کا سب معاملہ ہے۔ افلم یعس الذین آمنوا، تو کیا مطمئن نہیں ہوئے اس سے وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ یشاء اللہ لہدی الناس جميعا، اگر اللہ چاہتا ساری انسانیت کو ہدایت دے دیتا۔ ولا یزال الذین کفروا تصیبهم بما صنعوا قارعۃ، اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اس حال میں کہ انہیں اس کی وجہ سے کوئی عذاب آئے گا، او تحلوا قریبا من دارہم، یا ان کے گھر کے قریب اترے گی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا ہے۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، تو میں نے ان لوگوں کو مہلت دی جنہوں نے کفر کیا، ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، تو کیسا تھا میرا پکڑنا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پھر کیا وہ ذات جو ہر جان کی نگران ہے جو اس نے کمایا ہو، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ، اور انہیں اللہ کے لیے شریک بنا لیے ہیں، قُلْ سَمُّوهُمْ، فرمائیے ان کے نام تو لو، أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ، کیا تم اللہ کو وہ خبر دیتے ہو جو زمین میں اللہ نہیں جانتا، أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ، یا بس یہ ایک ظاہری سی بات ہے، بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے فریب کو ان کے لیے خوشنما کر دیا گیا، خوش ہیں اپنے کفر پہ، کوئی شرمندگی نہیں، کوئی پشیمانی نہیں ہے، وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ، اور وہ سیدھے راستے سے روک دیے گئے ہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے، وَلَا عَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ، اور یقیناً آخرت کا عذاب زیادہ سخت ہے، وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ، اور انہیں اللہ سے کوئی بچانے والا نہیں ہے۔ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ، اس جنت کی مثال جس کا پرہیزگاروں سے، متقیوں سے، اللہ سے ڈرنے والوں سے وعدہ کیا گیا ہے، تجری من تحتها الانہار، اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کا پھل اور اس کا سایہ دائمی ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان کا جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، وعقبی الکافرین النار، اور کافروں کا انجام تو آگ ہے۔ والذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یفرحون بما انزل الیک، خوش ہو رہے ہیں اس کلام پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا۔ ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور کفار میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں۔ قل نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، انما امرت ان اعبد اللہ، مجھے حکم یہ دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں،
ولا उशरिका बिही, और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराऊं, इलैहि अदऊ, उसी की तरफ मैं दावत देता हूँ, व इलैहि मआब, और उसी की तरफ मेरा लौटना है। व कज़ालिका अंज़लनाहु हुक्मन अरबिय्या, और इसी तरह हमने इसे अरबी फरमान बनाकर नाजिल किया। वला इन इत्तबअत अहवाअहुम, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर बिलफर्ज मुहाल आपने इनकी ख्वाहिशात की पैरवी की, बाद मा जाअका मिनल इल्म, इसके बाद कि आपके पास इल्म आ चुका, मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक़, तो फिर अल्लाह के मुकाबले में ना कोई आपका हिमायती होगा और ना ही कोई बचाने वाला होगा। वलक़द अर्सलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपसे पहले भी रसूल भेजे थे। वजअलना लहुम अज़वाजन व ज़ुर्रियतन, और हमने उन्हें बीवियाँ और औलादें भी अता फरमाई थी। वमा कान लिरसूलिन अन यातिया बिआयतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, और किसी रसूल के लिए मुमकिन नहीं था कि वो कोई निशानी ले आए मगर अल्लाह के हुक्म से। लिकुल्लि अजलिन किताब, हर काम का मुकर्रर वक्त अल्लाह ने लिखा हुआ है। यमहुल्लाहु मा यशा, अल्लाह जो चाहता है मिटा देता है। व युस्बित, और जिसे चाहता है कायम रखता है। वइंदहु उम्मुल किताब, और उसी के पास असल किताब है। व इम्मा नुरियन्नक बअदल्लज़ी नइदुहुम, और मुमकिन है कि हम आपको उस अजाब का जिसका हमने काफिरों से वादा किया उसका कुछ हिस्सा आपको दिखाई दें। औ नतवफ़यन्नका, या हम आपको उठा लें। फ़इन्नमा अलैकल बलाग, तो आपके ज़िम्मे तो पहुँचा देना है। व अलैनल हिसाब, और हिसाब लेना हमारा काम है, आप पहुँचाएं इन तक अल्लाह के पैगाम को। ये मानते या नहीं मानते ये छोड़ दें, इनका हिसाब हम लेंगे। अवलम यरौ, और क्या उन्होंने देखा नहीं, अन्ना नातिल अर्द ननकुसुहा मिन अतराफिहा, कि हम तंग कर रहे हैं ज़मीन को उसके अतराफ से काफिरों के लिए। वल्लाहु यहकुमु, और अल्लाह ही हुक्म देता है। ला मुअक्किब लिहुक्मिही, उसके हुक्म को कोई टालने वाला नहीं है। व हुवा सरीउल हिसाब, और वो जल्द हिसाब लेने वाला है। वक़द मकरल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम, यकीन फरेब किए उन लोगों ने जो इनसे पहले थे। फ़लिल्लाहिल मक्रू जमीआ, बस अल्लाह के काबू में है सारे फरेब। यअलमु मा तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन, वह जानता है जो हर शख्स कमाता है। व सयअलमुल कुफ़्फ़ारु लिमन उक़बद्दार, और अनक़रीब काफिर जान लेंगे आखिरत का हसीन घर किसके लिए है। वयक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू, और कहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, लस्ता मुरसला, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कोई रसूल नहीं है, माअज़ल्लाह। कुल, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाइए, कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम, अल्लाह मेरे और तुम्हारे दरमियान में गवाह काफ़ी है। वमन इंदहु इल्मुल किताब, और वो भी जिसके पास किताब का इल्म मौजूद है वो भी मुझे अल्लाह का रसूल मानता रहेगा। Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.